أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ایسے ہیں جو وارث ہوں گے. وارث سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے وارث ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے. یعنی یہی سے مراد جن کی صفات پیچھے اللہ تعالیٰ نے گنائی، جن کی صفات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے. اس آیت کے بارے میں غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز ذکر کی، فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غالباً راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، کہتے ہیں ما منکم من احد الا وله منزلان، تم میں سے ہر شخص کی قیامت کے روز دو ٹھکانے ہوں گے. ہر شخص کے قیامت کے روز دو ٹھکانے ہوں گے، ایک ٹھکانہ جنت کا، ایک ٹھکانہ جہنم کا. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِن مَاتَ وَدَخَلَ النَّارِ، اگر وہ شخص مرا اور اپنے جہنم والے ٹھکانے میں چلا گیا، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، اہل جنت جو ہے اس کی منزلت، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دو اس ٹھکانے بنائے ہیں، تو اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو جنت کا جو ٹھکانہ ہے اس کے وارث اہل جنت بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس کا جنت والا ٹھکانہ اسے دے دیں گے، اہل جنت کو دے دیں گے اس کا جنت کا ٹھکانہ. اور پھر حضرت انہوں نے آیت پڑھی فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، کہتے ہیں یہ ہے مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے یا اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے، اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے. آپ اس کو عام بھی لے سکتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. اور اس کے بعد یہ والی چیز بھی کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، چونکہ ان کی جنت میں ان کی جگہ موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو منزلتیں یا دو جگہیں اس کے لیے بنا رکھی ہیں. تو جنت کے لوگ، اہل جنت جو ہیں، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کی جگہ اہل جنت والے آپس میں تقسیم کر لیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو تقسیم کر کے ان کو وہ جگہ عطا کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ یہ ہے وہ جنت، نورث من عبادنا، ہم جو ہے وراثت میں دیتے ہیں یا اس کے وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو شخص متقی ہوگا اس کو ہم وارث بنائیں گے. اور یہ جو صفات ہم نے جو سورۃ المؤمنون کے اندر ہم نے جن صفات کا تذکرہ پڑھا، یہی صفات ہیں جو انسان کو متقی بنائیں گی. ایک شخص اگر پوچھے کہ تقوی کیسے آئے گا یا کیسے حاصل ہوگا، یہ صفات ہے. پڑھ لیں سورہ مومنون کے شروع کی 5 صفات پڑھ لیں، ذہن نشین کر لیں، بٹھا لیں، تو انسان یہ پتہ چل جائے گا کہ تقوی کیا ہے انسان کو. اور پھر وہی بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، یہ چیز کہ انہی صفات سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان کی اور ان صفات کا خاص تذکرہ کیا، دوسرے اعمال کو چھوڑ کے خاص ان صفات کا تذکرہ کیا مومن کی فلاح کے ساتھ، وہ اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کے معاشروں کی اصلاح ان 5 صفات سے ہوتی ہے. ایک نیک معاشرہ وہ قائم ہوتا ہے ان 5 صفات پر عمل کر کے. ہر بندہ اپنے طور پہ صرف ان 5 صفات پہ عمل کرے، لوگوں کو نہ دیکھے، صرف اپنے طور پہ ان 5 صفات پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ پورا معاشرہ نیک بنا دیتا ہے.
پورا معاشرہ اس کی بنیاد نیکی پر ہوتی ہے اور پھر پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ الذین، وہ لوگ جو یرثون الفردوس، جو وارث بنائے جائیں گے یا جن کو وراثت میں ملے گی الفردوس، فردوس، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں پر اب جو فردوس ہے یہ جنت میں ایک اعلی مقام ہے۔ فردوس کا لغوی معنی جو اہل لغت نے بیان کیا ہے وہ سرسبز باغات، اونچے اونچے اور گھنے درختوں والے باغات، یا پھر سرسبز وادی، یا پھر اس کے معنی کے اندر اہل لغت نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ فردوس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر سرسبز، اور جو جگہ پوری سرسبز ہو اور وہاں پر پھولوں کا وجود ہو، وہ جگہ پھولوں سے بھری ہو، وہ جگہ فردوس کہلائی جاتی ہے۔ گھنے درخت ہو، پوری جگہ سرسبز ہو اور پھولوں کا وجود ہو وہاں پر کثرت کے ساتھ، وہ جگہ فردوس ہے۔ اور یہاں پر آیت کے اندر قرآن میں جب فردوس کا ذکر آتا ہے تو وہ خاص جنت کے اندر اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ مراد ہوتا ہے جب بھی قرآن کے اندر ذکر کیا گیا فردوس کا۔ اور فردوس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ربیع بن براء، ان کا ایک بیٹا فوت ہو، ان کا ایک بیٹا شہید ہوا تھا بدر میں کسی نامعلوم تیر کی وجہ سے، یعنی کوئی تیر اڑتا ہوا آیا، اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس تیر کو چلایا کس نے یہ تیر پھینکا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ حارثہ بن سراقہ نام تھا ان کے بیٹے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا دیں کہ کیا حارثہ کا حال کیا ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں پھر رو کے اپنا غم ہلکا کر لوں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس پر نائحہ یا رونا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اہل خانہ روئیں گے تو اس شخص کو، ان کے رونے کی وجہ سے اس شخص کو عذاب ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اونچی رونا اور ماتم کرنا، یہ اس لیے منع ہے ہماری شریعت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس ماتم کو۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کروں، اگر اس کا معاملہ کچھ اور ہوا ہے تو میں رو کے اپنا غم ہلکا کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیہ بنت براء، حارثہ تو جنت کے اعلی مقامات میں ہے، وہ تو فردوس میں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور جنت اور فردوس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، کہ جب اللہ تعالی سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، صرف جنت نہ مانگو۔ فإنہ اعلی الجنہ، پس بے شک وہ سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا۔ وَأَوْسَطُهُ، اور وہ اس کا درمیانہ حصہ بھی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، درمیانہ ہے، اور پھر آپ نے تیسری چیز بیان کی وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، رحمان کا عرش ہے۔ اتنی اعلیٰ جگہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی آپ نے جنت کا ذکر کیا یا جنت اللہ تعالیٰ سے مانگی تو ہمیشہ جنت الفردوس کا تذکرہ کیا، جنت الفردوس آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اور یہ جو دعا ہے اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، اس کے بارے میں علماء نے ایک بڑی اچھی یا مزے کی چیز ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ انسان اگر تمنا کرے کسی چیز کی تو اعلیٰ تمنا کرے، اعلیٰ چیز کی تمنا کرے، پھر اونچی چیز کی تمنا کرے۔ اگر کوئی نیک عمل کرنا ہے تو پھر بڑے عمل تک جانے کی تمنا کرے، اونچے عمل تک جانے کی تمنا کرے۔ کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ تو وہ تمنا اونچی چیز کی کرے، کیونکہ علماء نے ذکر یہ کیا کہ جب اونچی چیز کی تمنا کرے گا، جب نیک اعمال کرنے میں بڑے عمل کی تمنا کرے گا تو اس کو چھوٹا عمل ملے گا، جب وہ ویسے ہی چھوٹے عمل کی تمنا کرے گا تو پھر کتنا اس کو کیا ملے گا۔ آج کا درس اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اور جو کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسلمان کی کامیابی نماز کے اندر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یہاں تک کہہ دینا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر بھی جو ہم نے آج پڑھا کہ صفات شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نماز کی صفت کو منسلک کر دیا مومنوں کی کامیابی کے ساتھ، اور پھر اختتام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا اختتام بھی نماز پہ ہوگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حق ہو، جیسا کہ حق ہے حفاظت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کی کے حق میں ہماری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اس معاملے میں۔ ھذا واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔